السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہ ہے 7ویں جماعت کے اردو پیج نمبر ہے اس کا 48، جو اس سے پہلے یہ دوسرا ویڈیو لیکچر ہے شاہی حمدان کا، سبق نمبر 7 ہے اس کا۔ آج دوسرا لیکچر ہمیں آج پڑھنا ہے، پیج نمبر 48، ٹھیک ہے نا بچوں؟ پیج نمبر 48 آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 48 نیچے دیا گیا ہے، پیج نمبر 48 پہ آپ آ جائیں تو پہلا پیرا سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کتاب اپنی سامنے رکھیے، تو پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پڑھ کے آپ کو اس کا معنی بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آپ کتاب سامنے رکھیے، پیج نمبر 48 کے پہلے ہی پیرا پہ آپ آ جائے۔ تو آج اس کا دوسرا ویڈیو لیکچر ہے، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ شاہی حمدان پہلی بار شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے، اور اس دوران انہوں نے یہاں 4 مہینے تک قیام کیا، اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے، اور دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 عیسوی میں لداخ چلے گئے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ شاہی حمدان 785 عیسوی میں تیسری بار وارد کشمیر ہو گئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکے، اور 763 82 عیسوی میں 86 عیسوی میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا، اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ انتقال کے وقت ان کے دہانی مبارکہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید الحمدانی شاہی حمدانی کے کافی احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ شاہی حمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت اور دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ شاہی حمدان عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے بھی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور اوراد فتیہ، ذخیر الملک، مشارب الاذقاء، کتب الامیر یا رسالہ و قاعدہ، چہل اسرار، منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس، منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو اس سے پہلے ہم نے شاہی حمدان کے بارے میں جو پڑھا تھا کہ کشمیر میں ایک الگ پہچان تھی، کشمیر میں اب الگ مقام جو شاہی حمدان نے بنایا تھا، وہ کس لحاظ سے، وہ آج میں پڑھنا ہے۔ کیوں ایک کشمیر کے عظیم شخصیتوں میں، کشمیر میں جو بڑے بزرگ تھے، کشمیر میں جو بڑے عالم دین تھے، ان میں شاہی حمدان کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں شمار کیا جاتا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو پہلی بار جب شاہی حمدان کشمیر آئے، اس وقت جو بادشاہ تھے یہاں کے وہ تھے سلطان شہاب الدین، اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اس دوران جب کشمیر آئے تھے شاہی حمدان، تو 4 مہینے تک یہاں قیام کیا، اور پھر پنجاب سے واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے مرتبہ وہ 2.5 سال کے ٹھہرنے کے بعد، اور پھر کہاں چلے گئے؟ لداخ چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو 2.5 ؤرین روٗد پتہٕ ییٚمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیمہِ ساتہٕ آو شاہی حمدان کشمیٖر، پتہٕ گوٚو سُہ لداخ، اور پتہٕ گوٚو سُہ 3مہِ ساتہٕ آو سُہ بیٚیہِ 765 عیسوی منٛز آو کشمیٖر بیٚیہِ۔ لیکن امہِ وقتہٕ اوس شاہی حمدان چوٗنٛکہِ واریاہ وٲنٛس ٲس، یا یُس اَسہِ عمرِ ہٕنٛدِ أکِس ٲخری سٹیجَس پٮ۪ٹھ اوس شاہی حمدان، تو صحت گوٚو واریاہ خراب شاہی حمدان، چوٗنٛکہِ حمدان پٮ۪ٹھ اوس واریاہ دوٗر سفرٕ پٮ۪ٹھ اوس آمُت، تو پتہٕ ہیوٚک نہٕ سُہ زیادٕ قیام کٔرِتھ کینٛہہ۔ تو 762 عیسویَس منٛز گوٚو تٔمۍ سُنٛد 66 عیسویَس منٛز گوٚو ختلانَس منٛز تٔمۍ سُنٛد انتقال، تو تٔتی آیہِ سُہ دفن کرنہٕ۔ پُش یہ آو شاہی حمدان، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، انتقال ییٚمہِ ساتہٕ شاہی حمدان گوٚو، جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور جس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ تھی 72 سال،
200 وُہُر اوس تَمہِ ساتہٕ شاہِ ہمدان یِم دُنیا رخصت گوٚو تَمہِ وقتہٕ اوس شاہِ ہمدان 200 وُہُر ٹھیٖک چھا بَچہٕ تو اِنتقال ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو تۄہہِ فرمووُکھ کامیٲبی ہُنٛد موت چھُ سُہ موت ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ٲخری وقت آسہِ تو سانہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ گژھِ خۄداے سُنٛد ناو آسُن سانہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ گژھِ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ آسُن تہٕ فرمووُکھ ییٚمہِ ساتہٕ شاہِ ہمدانَس اِنتقال گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ شاہِ ہمدان یِم دُنیا رخصت گوٚو أمۍ سٕنٛدِ زبانہِ پٮ۪ٹھ اوس بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم تہٕ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ درٛاو سُہ ییٚمہِ دُنیا پٮ۪ٹھ تو کشمیر کے جو کشمیر یا کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں شاہِ ہمدان کے بہت سارے احسانات ہیں ان پہ کیوں اگر أسۍ وَنو وٕچھان چھِ کیٛازِ بڑے بار احسان چھِ یہ سوری جو وادی تھی جو کفرستان بن گیا تھا تو اس وادی کو اسلام کے دائرے میں کھڑا کر دیا تو سوری اگر وٕچھو یَتھ وَنان ٲسۍ یہِ ٲس بنیمٕژ کشمیر اوس بنیمٕژ مندرن ہٕنٛز وادی تو اس کو مسجدوں کی وادی میں اگر کسی نے تبدیل کیا تو وہ تھے شاہِ ہمدان تو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کشمیٖر آو تہٕ 700 سادات ٲسۍ تٔمِس پَنٕنۍ سۭتۍ 700 بُزرگ ٲسۍ تٔمِس پَنٕنۍ سۭتۍ جِنہوں ییٚتہِ یِم دوٗر دراز علاقن منٛز گٔے یُتھ تُہۍ وٕچھان چھُو آز یہِ مسجد چھِ یا سانہِ اسلامُک اگر ناو زِندٕ چھُ تو یہ ان بزرگوں کی وجہ سے ان 700 سادات کی وجہ سے ہے وہ مختلف جگہوں پہ گئے انہوں نے یہاں پہ وہ بلڈنگیں نہیں بنائی وہ کاروبار نہیں کیے یہاں پر تجارت و صنعت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ دین اسلام کے اشاعت اور فروغ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی چیز کے لیے وقف کیا تو یِم گٔے دوٗر علاقن منٛز گٔے أمۍ سٕنٛدۍ یِم نفر یِم أمِس سۭتۍ آمٕتۍ تو اکھ ہیٚچھنووُکھ ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن یِمو دیٖندٲری ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس اِنسانَس اصلی مقصد چھِ اِنسانَس مےٚ گژھِ میٛانہِ زندگی منٛز گوٚژھ دیٖن آسُن یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُسلمان سُنٛد بوٚڑ مقصد کہ میری زندگی میں سب سے پہلے کیا آ جاوے دین آ جاوے تو باقی چیز چھِ اللہ تعالیٰ پتہٕ پانے دِوان تو ان کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ یہاں کی زندگی جو وادی کس میں تبدیل ہو گئی تھی کفرستان میں تبدیل ہو گئی تو ان کو اس کفر سے نکال کر انہوں نے مسلمان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو مختلف قسم کے اگر ہم دیکھیں گے ثقافت صنعت و حرکت دستکاری یا مختلف قسمٕکۍ ہُنرن منٛز ٲسۍ یِم واریاہ مٲہِر مختلف قسمٕکۍ کاروبار تہِ ہیٚچھنٲیِکھ یِمو ییٚتِکۍ لوٗکھ چاہے یِم کانٛہہ چیٖز بَناوُن ہیٚچھنٲیِکھ چاہے یِم کُنہِ طریقہٕ کانٛہہ کٲم کَرناوُن ہیٚچھنٲیِکھ چاہے یِم بیٚیہِ کانٛہہ کاروبار ہیٚچھنٲیِکھ کَرٕنۍ کو ایک طریقے سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دین بھی دیا اور دین کے ساتھ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو کاروبار بھی سکھایا فارسی تو عربیس منٛز یُس وننہٕ چھُ یِوان شاہِ ہمدان اوس فارسی تہٕ عربیُک اکھ بوٚڑ بار عٲلِم یِم کِتاب لیچھمٕژ چھِ تصانیف پننہِ لیچھمٕژ چھِ کم سے کم چھِ وَنان أمۍ سٕنٛز یِم تصانیف یا کتاب چھِ 170 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے جو شائع ہوئے تھے 80 جو ہے ابھی اس کے جو موجود ہے وہ اس وقت موجود ہے نثر نگاری علاوہ وہ شاہِ ہمدان وہ شعر و شاعری کے بھی شوقین تھے اس میں بھی دلچسپی رکھتے تھے توجہ کہ کٲشرِس منٛز یِم أسۍ صبحٲے پَران چھِ نماز فجر نماز پَتہٕ اورادِ فتح ٲسۍ ییٚتہِ پَران یہِ ٲس اکھ بوٚڑ بار اکھ سُہ کیاہ اوس شاہِ ہمدان سُنٛد سُہ اوس کیاہ سُہ تیُتھ کلام اکھ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سُنٛد دِل واریاہ نرم چھُ گژھان یہِ چھُ اوس یِوان زیادٕ کشمیٖرس منٛز چوٗنٛکہِ آز چھِنہٕ یِوان تیوٗتاہ پَرنہٕ کینٛہہ کُنہِ جایَن چھِ یِوان پَرنہٕ لیکِن پَرُن گژھِ یہِ چھُ واریاہ اکھ سُہ کِتاب اکھ یہِ چھُ واریاہ اکھ سُہ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ ؤظیٖف اکھ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس واریاہ فٲیدٕ تہٕ واریاہ یہِ آسٲنی چھِ گژھان زندگی منٛز تو پَرُن گژھِ اِنسان اِنفرٲدی اپنی زندگی منٛز گژھِ یہِ اورادِ فتح پَرُن اِنسان پَتہٕ صبحٲے صبحٲے یا شامَس گژھِ اِنسان کوٗشِش کَرُن کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گٔژھ میٛٲنۍ نظر پیٚیہِ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ آیتہٕ کوٹ کَرِمَژٕ یہِ چھُ واریاہ اِنسان سٕنٛدِ زندگی خٲطرٕ یا سانہِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل تہٕ واریاہ کِتاب اورادِ فتح چھِ یا رسالہ چھِ یا چاہل الاسرار چھِ منہاج العارفیٖن چھِ کشف الحقایق چھِ روضۃ الفردوس یِم چھِ شاہِ ہمدان صٲبٕنۍ کِتاب تہٕ یِم چھِ واریاہ مشہوٗر تہٕ یِم لیچھمٕژ یِم کِتاب لیچھمٕژ ٹھیٖک ہے نا بچو تو یہ سب داستان تھی جو ہم نے پڑھی ہے شاہِ ہمدان کے بارے میں پڑھی انشاء اللہ اب نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اس کے جو کچھ کوشچنس ہیں یا سوالات ہیں ان کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ پیج نمبر کہاں پہ ہے 48 سے لے کر آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے نا تو یہ مکلے ایم کے پہ اس پرن یہ انشاء اللہ ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو لیکچرس میں کرو اس کوشش امیک سوال کرو ٹھیک ہے بچو السلام علیکم